إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، لیکن مضمون کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اس سورہ میں ضم کرا دیا۔ اس کا نام سورۃ البقرہ اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ کہ البقرہ کا معنی گائے ہے۔ اس کی آیت نمبر 67 میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو یہ حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، کیونکہ وہاں پہ ایک گائے کے ذبح کا حکم آیا۔ اس مناسبت سے اس کا نام علامتی طور پر سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا ہے۔ قرآن کی کچھ اور بھی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے کوئی بھی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے، اس لیے ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ان کا صحیح معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آغاز کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ آپ ایک ایسی کتاب کا آغاز کر رہے ہو جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اس کے اندر یہ بھی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں، یعنی بتایا کہ یہ یقینی بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو خبر دی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں، چاہے وہ قیامت کے حالات ہیں، چاہے وہ میدان محشر کا معاملہ ہے، چاہے جنت و جہنم کے ہونے والے واقعات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے حق ہیں، یہ سب کچھ ہونے والے ہیں اور اسی طرح ہوں گے جس طرح بتایا گیا ہے۔ اسی طرح پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی حق ہوا۔ وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، جو تقوی رکھنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کے اندر ہر عمل کو کرنے سے پہلے اللہ کی جواب دہی کا احساس موجود ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔
تو اس کیفیت کے اندر رہنا جو ہے یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہر کوشش کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے جو اس صفت کے حامل ہیں۔ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح پتہ چلے کہ یہ متقی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ ویسے تو اسی سورہ میں، سورۃ البقرہ کی 185 نمبر آیت میں یہ بھی مالک نے فرمایا ہے ھدی للناس، قرآن مجید کو ھدی للناس کہا گیا ہے، اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن انسانوں میں سے پھر کون سے ہدایت پاتے ہیں؟ متقین، جن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، جو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، صحیح معنی میں ہدایت وہ پاتے ہیں۔ اب ان کی علامت کیا ہے؟ کس طرح پہچانے جاتے ہیں کہ یہ واقعی متقی ہے یا نہیں ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین، یہ جن کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت پانے والے متقین ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو خبریں انبیاء علیہ السلام نے دی ہیں، جنت کی خبر، جہنم کی خبر، فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں بتایا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں غائب ہیں، انسان نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا۔ یہ خبر انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، یہ خبر ہمیں آسمانی کتابوں نے دی ہے، لیکن انسانوں سے اوجھل ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوجھل ہونے کے باوجود، ان چیزوں کے غائب میں ہونے کے باوجود، چونکہ خبر انبیاء نے دی ہے، خبر آسمانی کتابوں نے دی ہے، تو لہذا یہ متقین جو ہیں ان چیزوں کے غائب میں رہنے کے باوجود، ان امور کے غائب میں ہونے کے باوجود ان کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر ایمان نہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی زندگی بھی بے عملی کی زندگی ہوگی۔ تو یہ ان غیبی امور کے اوپر ایمان جو ہے، یہ ایک مومن کو یہ متحرک رکھتا ہے، یہ جواب دہی کا احساس پیدا کر کے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دلا کے رکھتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا کہ یہ متقین کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اقامت صلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنا، بظاہر یہ دو لفظ ہیں، لیکن اس کے اندر صلاۃ کا پورا سسٹم موجود ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ صلاۃ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ قائم کرتے ہیں۔ تو جب قائم کرنے کی بات آئے گی، اس میں جماعت کا بندوبست کرنا بھی بیچ میں آ جائے گا، مسجد بنانا بھی آ جائے گا، اذان دینا بھی آ جائے گا، وضو کرنا بھی آ جائے گا، پورا ایک سسٹم آ جائے گا اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ متقین وہ ہیں جن کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے اچھی صحت دی ہے، اس کو بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے، مال کو خرچ کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں کے اوپر، والدین کے اوپر، جو حقدار ہیں ان کے لیے۔ اللہ نے انسان کو اچھی صلاحیت دی ہے، وہ ان صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج تو دنیا پروفیشنل ہو گئی نا، اس کے پاس جو بھی ہنر ہے، جو بھی صلاحیت ہے، وہ ہر چیز کو کیش کرنا چاہتا ہے۔ تو خرچ کرنے سے مراد یہ اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، چاہے وہ مال کی صلاحیت دی ہے، ذہن کی صلاحیت دی ہے، انسانیت کو نفع پہنچانے کی جو بھی صلاحیت دی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، میں کہ یہ متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی یہ قرآن۔ متقین وہ ہیں جو اس قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی یہاں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب سے وہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تم سے پہلے نازل کیا گیا یعنی پہلے جو کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو تمہارے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ تمہارے بعد جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔
کیونکہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس لیے کہا گیا کہ جو تم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان اور یقین تقریباً ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، لیکن لفظ بدل کر اس بات کو بتایا گیا کہ ان کا پورا یقین ہے کہ آخرت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، جزا سزا قائم ہو کر رہے گی، میزان قائم ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے، ظالم کو سزا ملے گی، نیکوکاروں کو متقین کو جزا ملے گی، ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ان کو دیا جائے گا، جنت و جہنم حق ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کتاب سے ہدایت کون لے سکتا ہے؟ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن مجید کے بالکل شروع میں رکھ دی گئی ہے، حالانکہ یہ سورہ جو ہے یہ تو مدنی سورہ ہے، لیکن جو ترتیب اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی دلوائی ہے، اس ترتیب کے مطابق اس کو شروع میں رکھا گیا تاکہ اس کو پڑھنے والا اندازہ کر لے کہ میں اس کتاب سے ہدایت لینے کے قابل بھی ہوں یا نہیں، میں اس لائق بھی ہوں یا نہیں، میرے اندر وہ صفات موجود ہیں جس کے ذریعے میں اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکوں۔ اگر اس کتاب سے ہدایت لینی تو پہلے یہ صفات پیدا کرنی ہوں گی، متقین کی صفات، غیب پر ایمان رکھنا، صلاۃ قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اور جو پہلی کتابیں ان کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کتاب کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ حق ہیں، ان میں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا وہ حق ہے اور اسی طرح ہو کر رہے گا، اور آخرت کے اوپر یقین رکھنا۔ جب تک ایک انسان آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھے گا، یہ کتاب اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی، اس کتاب کا پیغام اس کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کس طرح بنانی ہے، ہم نے آخرت میں کس طرح کامیاب ہونا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی کے فارمولے نہیں بتاتی، یہ کتاب ہمیں زراعت کے طریقے، تجارت کے طریقے، سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل، ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، نہ اس کا یہ موضوع ہے، نہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ ایک انسان کو بتایا جائے کہ تم نے زراعت کس طرح کرنی ہے، کاشتکاری کس طرح کرنی ہے، دکان کس طرح چلانی ہے، اس کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ کتاب اخلاقی اصول تو بتاتی ہے کہ تم نے اگر کاروبار کرنا ہے تو ہیرا پھیری نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، کسی کا مال غصب نہیں کرنا، یہ تو بتاتی ہے، لیکن ان چیزوں کو مینیج کس طرح کرنا ہے یہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے۔ اس کتاب کا موضوع آخرت ہے کہ ایک انسان آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اس مقصد کو کس طرح پا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بنیادی تقاضے بتائے گئے ہیں کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایک متقی شخص کے کیا وصف ہونے چاہیے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جو لوگ ان اوصاف کے حامل ہوں، اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی گئیں، یہ ان لوگوں کی صفات بیان کی گئیں جو اس کتاب کے اوپر کاربند ہو سکتے ہیں، جو اسے ہدایت لے کر اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا گروہ بیان کیا گیا، شروع میں متقین کی صفات بیان کی گئیں، ان کو صاف بیان کیے گئے، اب اس کے بعد ایک دوسرے گروہ کا ذکر آ گیا۔ ما ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے تو ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں جو کہا گیا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہوا ہے، جو لوگ کافر ہوئے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو جان کر، حق کو سمجھ کر، حق کو پہچان کر اس کے باوجود ارادتاً جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہوا ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی، پیغام کی سمجھ نہیں آئی، پیغمبر کے پیغام کی سمجھ نہیں آئی ان کو، ایسی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کی بات کی بھی سمجھ آ گئی، کتاب کی بات کی بھی سمجھ آ رہی ہے، حق بات ان کے ذہن میں پورے طریقے سے کھل رہی ہے، لیکن جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس حق کو ماننے کے بعد
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بعد ان کے دنیاوی مفادات کو چوٹ پہنچتی ہے، ان کو حلال و حرام کے اندر تمیز کرنا پڑے گی، حرام چھوڑنا پڑے گا، حلال طریقہ اپنانا پڑے گا، ظلم کا رستہ چھوڑنا پڑے گا، باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، تو ان کے دنیاوی مفادات کے اوپر ضرب پڑے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق سمجھ میں آ جانے کے بعد جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، جنہوں نے حق کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کی روش کو اپنایا، جنہوں نے کفر کی روش کو اپنایا۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، جو حق کو سمجھ کر اس کو چھوڑ دے، اس کا رد کر دے، قرآن اس کو کافر کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا تو آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اس لیے نہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو سمجھ کر، حق کو جان کر، پہچان کر انکار کے روش کو اپنا رکھا ہے۔ تو لہذا جو ارادہ تن کفر کو اختیار کرے، ارادہ تن انکار کے روش کو اختیار کرے، تو اس کو ایک پیغمبر بھی نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو ارادتاً انکار کی روش کو اپنایا ہوا ہے، اور ان کے اس انکار کی روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی۔ مہر کب لگائی جاتی ہے؟ مہر کا مطلب سیل کر دینا کسی چیز کو۔ جب کوئی چیز سیل کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی چیز اس کے اندر جا سکے اور نہ اس میں سے کوئی چیز باہر آ سکے۔ آپ دیکھتے ہیں نا مختلف خطوں کو سٹیمپ کیا ہوتا ہے، سیل لگائی ہوتی ہے، بعض کا دکانیں سیل ہو جاتی ہیں، تالے کو لپیٹ کر اس کے اوپر وہ گم وغیرہ لگا دیتے ہیں، موم لگا کے اس کو سیل کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کو کھول نہ پائے، اور کھولے تو پتہ چل جائے، تاکہ نہ تو کوئی اس دکان کے اندر چیز جا سکے نہ اس میں سے نکالی جا سکے۔ تو سیل کا مطلب یہی ہوتا ہے نہ تو کوئی چیز اندر جا سکے نہ باہر آ سکے، اس کو اس طریقے سے مہر بند کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس انکار کی روش کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر بھی ان کو اب سمجھ نہیں آئے گی، یہ بات سنیں گے لیکن بات سننے کے باوجود ان کے دلوں میں نہیں اترے گی، دل مہر بند ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے، کیونکہ ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے ارادتاً انکار کیا، حق کو سمجھ کر، حق کو جان کر، بھولے میں نہیں، نادانی میں نہیں، بے ساختگی میں ان سے یہ فعل سرزد نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر کا پیغام ان کے اوپر کھل گیا، اس کے باوجود انہوں نے جو کفر کو اختیار کیا، حق کے انکار کو جو اختیار کیا، ان کی سزا یہ ہے ان کے دل اور کانوں کے اوپر مہر لگا دی جائے اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان آیات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔